پیارے اسلامی ساتھیوں، الحمدللہ خوف الہی کے تعلق سے بڑا ہی عبرت آموز باب کا درس جاری ہے۔ آج بھی اسی باب سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ قریب قریب ہو کر کے بیٹھ جائیں اور پوری توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ حضرت محمد بن المنقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب روتے تو آنسوؤں کو اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے کہ میں نے سنا ہے کہ جہاں آنسوؤں کا پانی پہنچتا ہے وہ دوزخ کی آگ سے نہیں جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ تھا ان کا یقین، اور اس طرح سے خوف الہی سے روتے کہ آنسو جاری ہو جاتے، اور پھر یقین اتنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوف الہی سے رونے والے کے آنسو بدن کے جس حصے پر لگ جائیں گے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ تو اس یقین کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر بھی مل لیتے اور جسم کے دیگر اعضائے بدن پر بھی مل لیا کرتے تھے، لگا لیتے تھے۔ چہ جائے کہ آج انسان کتنا بے خوف ہو گیا ہے کہ اسے ہفتے اور مہینے تو کیا سالہ سال کبھی خوف خدا سے رونے کی نوبت نہیں آتی۔ دنیاوی نفع نقصان میں انسان روتا بھی ہے اور گریہ وزاری بھی کرتا ہے، افسوس بھی کرتا ہے، مگر اللہ کے خوف سے رونے والوں کی تعداد برائے نام ہی رہ گئی ہے۔ فرماتے ہیں شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ جس کا دل خوف الہی سے خالی ہو وہ ویران ہو جائے گا۔ اللہ کے ولی کامل نے حضرت شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ جس کا دل خوف الہی سے خالی ہے، یعنی کہ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، وہ ضرور ویران ہو جائے گا۔ ایک نہ ایک دن ویران ہو جائے گا کہ اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے تو حیا اور کوئی شرم اور کوئی تڑپ، کوئی جستجو باقی نہیں رہ جائے گی، ہر طرح سے ویران ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی دل کو آباد رکھنا چاہتے ہیں تو چاہیے یہ کہ اس میں خوف خدا کا جذبہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شہنشاہ کونین حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وہ لوگ جو کاموں کو کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، کام کو کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے زنا اور چوری مراد ہے؟ یعنی بڑے بڑے گناہ زنا کرنے والے یعنی بڑا گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد ڈرنے لگتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا ہوگی۔ چوری کرنے والا چوری کے بعد کہ میں نے چوری کی ہے، اس کی سزا ہوگی۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے، یہ مراد ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ نماز، روزہ، صدقہ ادا کرتے ہیں، کام یہ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقات و خیرات دیگر بھلائی کے کام بھی کرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں کہ شاید قبول نہ ہو، پتہ نہیں اللہ کو پسند آیا کہ نہیں، اس لیے ڈرتے ہیں۔ یعنی نیک اعمال کرنے والے نیک اعمال کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کیا پتہ اللہ کو میرا یہ عمل پسند آیا کہ نہیں آیا، اور کیا پتہ کہ یہ میرے منہ پر نہ مار دیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ اسے نامقبول نہ کرتے، اس لیے ڈرتے رہتے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے اس فرمان کا، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کاموں کو کرتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ نیک اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے اللہ میری نمازوں کو قبول فرما لے۔ یہ نہیں کہ میری ذمہ داری تھی، میں نے پڑھ لیا، اب اللہ کو قبول کرنا ہی کرنا ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ بیچارے جو سالانہ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سال میں نماز پڑھنے آتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے کہ شب قدر میں آ جاتے ہیں یا شب برات میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ
نفلی نماز کے پرچے لے کر کے آتے ہیں یا کس سے مانگ کر یا پوچھ کر کے، تو وہ سوچتے ہیں یہ نمازیں ہم پڑھ لیں گے تو بس ہماری بخشش ہو جائے گی. حالانکہ وہ سب نفلی نمازیں ہیں، وہ سب بہت بافضیلت ہیں، بڑی بابرکت نمازیں ہیں، پڑھنا چاہیے. لیکن جس کی فرض نمازیں باقی ہیں نہیں پڑھتے ہیں، فرمائے وہ نمازیں ان کو کام نہیں آئیں گی. نفلی نمازیں تو انہیں کام آئیں گی جو فرض ادا کرتے ہیں پابندی سے اور پھر نفل بھی پڑھتے ہیں. تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں ان کے فرائض کو دیکھو. تو جب فرائض دیکھے جائیں گے اس میں کچھ کمی ہوگی، جیسے کہ فرض نماز ہم نے ادا کی، اللہ قبول کر لے، اس کی مہربانی ہے، ورنہ ہمارا جسم یہاں موجود ہے، دل و دماغ نہ جانے کہاں موجود رہتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں گھومتے رہتا ہے بہرکیف. تو فرض جب دیکھا جائے گا تو اس میں بہت کمی رہے گی. کسی میں قرات برابر نہیں ہے، کسی میں رکوع برابر نہیں ہے، کسی میں سجود برابر نہیں ہے، کسی میں قیام برابر نہیں ہے، کسی میں نیت برابر نہیں ہے، کسی میں وضو برابر نہیں ہے، کسی میں غسل برابر نہیں ہے، بہت کمی رہے گی. حدیث پاک میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ بغیر دل کے حاضری کے نماز نہیں ہے. اب اس پیمانے پر جب ہم اس کو ناپیں اور دیکھیں، چیک کریں، تب اپنی کیفیت خود ہم دیکھیں کہ ہمارا دل کی کیفیت، ہمارے دل کی کیفیت کیا رہتی ہے نماز میں. دوسرے کی کیا، ہم اپنی اپنی بھول جاتے ہیں نا. کبھی کبھی انسان کو نماز میں خود کو یہ کبھی کبھی جو ہے تو یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں 3 ہوئی کہ 4 ہوئی. خود کو، دوسرے کو لقمہ دینے کی بات تو کبھی کبھی 100-200 لوگ مقتدی ہوتے ہیں، امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، 3 پڑھا دیا تو 3، 4 پڑھا دیا، 5 پڑھا دیا تو 5، کوئی لقمہ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کا حال جدا جدا ہے. سب کا خیال وہی جمع نہیں ہے کہ ذرا بھی غلطی ہوئی تو پھٹ سے لقمہ دے دیں گے. کوئی لقمہ دینے والے کبھی کبھی ایسا کوئی نہیں دیتے. سلام پھیر لینے کے بعد کبھی امام صاحب کہتے ہیں کچھ غلطی ہوئی کیا، تب کوئی ایک آدھ بندہ کہے گا ہاں 5 ہو گئی. پھر دوسرے ہاں میں نے بھی دیکھا 5 ہو گئی، مجھ کو بھی خیال آیا کہ 5 ہو گئی، میں نے سوچا کہ لقمہ دوں لیکن میں سوچا پتہ نہیں 4 ہوئی ہے کہ 5، نہیں 5 ہوئی ہے. تب کئی لوگ بولتے ہیں. تو نماز میں تو حال یہ ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، بغیر دل کے حاضری کے نماز نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کامل نماز نہیں ہے، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، کامل نماز جیسا کہ ہونا چاہیے. نماز تو ہو جا رہی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں تو ایک بزرگ تھے کہ نماز کا ارادہ کر کے کھڑے ہوئے، جائے نماز پر نیت کی میں نے 4 رکعت فلاں واسطے اللہ تعالیٰ کی مبارک طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کے جو ہی انہوں نے سورہ فاتحہ قرأت کرنا شروع کی، اور جب اس پر پہنچے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب دل میں خیال آیا تو کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں اور تجھ سے ہی مدد طلب کریں. تو اپنے کپڑے کی طرف تیرا دل لگا ہوا ہے، تیرا دل تو تیرے اپنے لباس کی طرف لگا ہوا ہے. فوراً گئے، وہ لباس کو اتار دیے اور پرانا درانا کپڑا چادر اوڑھ کر کے آئے، پھر نیت کی اللہ اکبر. پھر جب پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر خیال ہے تیرا دل تو تیرے مال کی طرف تو گھر میں جمع کر کے رکھا اس پہ لگا ہوا ہے. پھر نیت توڑ دی، جا کر کے سارا مال صدقہ کر دیا، پھر نماز شروع کیا. تو کچھ لوگوں کا حال یہ تھا، کچھ لوگوں کا حال تو ایسا تھا اس طریقے سے کہ اب بھی شاید دل لگ جائے، اب بھی شاید نماز اللہ کو پسند آ جائے، شاید ادا ہو جائے، شاید قبول ہو جائے. ہمارا حال، ہم تو سلام پھیرتے ہی ساتھ اللہ ماشاءاللہ، بعض لوگ ایسا موبائل نکال کے دیکھتے جیسے جنت سے میسج آ گیا ہے کہ تیری نماز قبول ہو گئی ہے. یوں سلام پھیرے کہ فوراً سب سے پہلے موبائل نکال کے دیکھیں گے جیسے نماز کی قبولیت کا میسج آ گیا ہے اس کا. کچھ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، یعنی پوری نماز میں موبائل میں دھیان لگا تھا، جو نماز سلام پھیرے گی پھٹ سے پہلے موبائل چیک کریں گے. تو بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ایسے ہوتے تھے کہ نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد ڈرتے رہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں اللہ تو قبول کر لے، جو غلطی خامی اس میں ہوئی ہے اس کو معاف کر دے اور اپنے فضل سے تو قبول فرما لے۔ اس طرح سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے اس کا مطلب کہ نیکی کرتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے، چہ جائے کہ آج گناہ کر کے لوگ ہنستے ہوئے گھوم رہے جیسے کہ انہوں نے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس سے مراد یہ کہ نیکی کر کے بھی ڈرتے رہتے تھے، یعنی نیکی کے کام کر کے ڈرتے ہیں اور شرف قبولیت کی دعا کرتے اور آنسو بہاتے کہ اللہ قبول کر لے، یا اللہ تو اس کو قبول کر لے، جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہو پایا ہے میں نے کیا مولا قبول کر لے، یہ دعا کرتے اور روتے تھے۔ اس طرح سے فرماتے کسی نے حضرت شیخ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا کہ آپ ان لوگوں کی محفل کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو عذاب آخرت سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی یہ پائے کے بزرگ کی پوچھیے مت، ان کے ایسے ایسی حکایتیں اور واقعات ان کے ہیں بہرکیف۔ تو ان سے لوگوں نے سوال کیا، پوچھا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو لوگ جو ہے تو ان کی محفلوں میں جب بیٹھتے ہیں تو بس ایسی باتیں کرتے ہیں خوف خدا کی کہ سننے والوں کے دل تڑپنے لگتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دل ان کا جو ہے تو اس طریقے سے تڑپنے لگتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا کہ آج ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جو تمہیں خوف الہی دلاتے ہیں، کل تم امن پاؤ گے، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ آج تمہارے ایسے دوست ہوں جو تم کو بے فکر کر دیں اور تم کل خوف میں مبتلا ہو جاؤ۔ فرمایا کہ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو تم کو خوف الہی کی یاد دلائیں۔ مطلب خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ آج اسی کی ضرورت ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہو جانے دو، آنسو بہنے لگتے ہیں تو بہہ جانے دو، جسم جو ہے لرزتا ہے، کانپتا ہے، تڑپتا ہے تو تڑپنے دو، مگر ایسے ہی لوگوں کے پاس بیٹھو جو تمہیں خدا کی یاد دلاتے ہوں، خوف خدا کی یاد دلاتے ہوں، جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچنے والا طریقہ بتاتے ہوں۔ اگر آج ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے جو تم کو خوف خدا یاد دلاتے ہوں گے تو کل انشاءاللہ تمہارے لیے راحت اور سکون کا یہی ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر آج تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرو گے جو تم کو بے فکر کرتے ہوں گے، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، کل کس نے دیکھا ہے، ارے اللہ بہت مہربان ہے، وہ سب کو بخش دے گا، بے شک وہ بڑا مہربان ہے، سب کو بخش دے گا، مگر وہ بڑا جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور اس نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا اس کی پرسش کرے گا، یہ کام کیا کہ نہیں کیا۔ تو فرمایا اس لیے بار بار کہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، یہ بار بار قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے، اور وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، وہ علیم ہے، جاننے والا ہے، وہ خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، اس سے کچھ چھپنے والا نہیں ہے، اس لیے اس سے ڈرو۔ فرمایا کہ آج ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو خوف خدا یاد دلائیں، مگر اب ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، حالات زمانہ دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ کون بیٹھنا پسند کر رہا ہے آج؟ الا ماشاء اللہ، سوائے چند کے، باقی سب تو جو بالکل سے بے خوف کر دیں، جو ہنسا ہنسا کے پیٹ پھلا دیں، جو ہنسا ہنسا کے جبڑوں میں درد پیدا کر دیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لوگ پسند کرتے ہیں۔ جو ہنسی کی ایسی ایسی بےہودہ آواز نکالنے والے لوگ ہیں کہ پڑوس میں رہنے والے لوگ جو ان سے عاجز آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ آج کئی علاقوں میں، ہمارے اپنے اس شہر بھیونڈی کی بات کر رہا ہوں، کئی علاقوں میں ایسے ہیں
کہ ان کے اپنے علاقے کے لوگ ان کو اپنے محلے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کو نہیں بیٹھنے دیتے، تو وہ اپنے اپنے ایریاز کو چھوڑ کر، علاقوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا کے گھس کر کے بیٹھتے ہیں اور وہاں کے نوجوانوں کو بگاڑتے اور خراب کرتے ہیں، اور ایسے علاقوں کے نوجوان بیہودہ قسم کے لوگ ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، رات کو 2-2 3-3 بجے تک، 4-4 بجے تک بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ۔ وہ ایک نمبر کے گنہگار لوگ اور جو ہے تو اعمال بد کرنے والے لوگ، اور شراب نوشی کرنے والے لوگ، اور طرح طرح کے منشیات کا استعمال کرنے والے لوگ، چرس اور گانجے پینے والے لوگ، اور نہیں کچھ تو جو بڑی بیماری نکل گئی ہے موبائل میں گیم کھیلنے والے لوگ، سب منڈی جھکا کے ایسا لگتا ہے جیسے ان کے سر پہ کوئی بوجھ ڈال دیا، سب کی منڈی جھک گئی ہے۔ رات میں کئی کئی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر ان کے جیسا اپنا جو ہے تو حلیہ بنانے لگتے ہیں، ان کے جیسا بیہودہ بال رکھنا، ان کے جیسا بیہودہ لباس پہننا شروع کر دیں گے۔ اگر وہ کان میں کنڈی پہنا ہے تو وہ بھی پہننا شروع کر دیں گے، اگر وہ ناک میں نتھری پہنا ہے تو وہ بھی پہننا شروع کر دیں گے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے نا۔ اگر وہ بال میں چینڈی لگایا ہوا ہے، ریبن لگایا ہوا ہے، تو وہ بیٹھنے والا بھی لگانا شروع کر دے گا۔ اگر وہ بال ایسا رکھا ہے کہ نقاب کی ضرورت نہیں ہے، بال خود اس کے لیے نقاب پوت بنا دیتا ہے، اتنا آگے تک بال لگتا ہے، تو وہ بھی ویسا رکھنے لگ جائے گا۔ اگر وہ ایک پیر کی پینٹ لمبی، ایک پیر کی چھوٹی پہنا ہوا ہے، تو وہ بھی ویسے ہی پہننا شروع کر دے گا۔ ڈر لگتی ہے، اللہ رحم فرمائے، کبھی کبھی ڈر لگتی ہے کہ کہیں کوئی ایسے ننگا بابا نہ آ جائے کہ سب کو ننگا ہی کر دے، لچا لپنگا کوئی ایسا نہ آ جائے، کوئی ایک دم سے ننگا آ جائے تو ہر طرح کا اثر لوگ قبول کر رہے ہیں تو کہیں اس کو بھی نہ قبول کر لیں، پھر ہمارے مسلم معاشرے کی کیا رہ جائے گی۔ ویسے ہی تباہیوں نے ہمارے گھروں کو پر اتنا دستک دینا شروع کر دیا ہے کہ کوئی گھر محفوظ نہیں رہ پا رہا ہے۔ اس پر سے ہماری غفلت اور لاپرواہی کا عالم یہ ہے۔ بالخصوص کہتے ہیں نوجوان جو ہوتا ہے، نوجوانوں کے کاندھے پر مستقبل کا جو ہے تو بیڑا رہا کرتا ہے کہ وہی مستقبل کو سنوارنے والا ہے نوجوان، اور نوجوان کو ہی بگاڑنے میں آج پوری دنیا لگ گئی ہے، مسلم نوجوانوں کو بگاڑنے میں۔ واللہ میں کہتا ہوں یہاں رہ کر آپ اسی شہر بھیونڈی کے غیروں کے علاقے میں رات میں نکل جائے، آپ کو بالکل سناٹا نظر آئے گا۔ یہ کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے، حالانکہ اس میں بھی میں اپنی رسوائی سمجھتا ہوں کہ میں کیوں اپنے بھائی اپنے علاقوں کی ایسی ذلیل حرکتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کروں، لیکن برائے اصلاح کہتا ہوں، کبھی کبھی کسی ضرورت سے جانا ہوتا ہے، غیروں کے علاقوں میں خاموشی رہتی ہے رات کو، اور اس میں سب کی جو ہے تو سازش ہے۔ آپ کسی غیر کے علاقے میں جا کے بتا دو 12 بجے کے بعد کوئی ہوٹل کھلی ہوئی ہے، کیوں اس ہوٹل والے کے پاس پیٹ نہیں ہے، اس کو کمانے کی لالچ نہیں ہے۔ مسلم علاقوں میں دیکھو ہوٹلیں رات بھر کھلی ملیں گی آپ کو، یہ سازش ہے، سازش۔ لوگ وہ ہوٹل والے جو ہوتے ہیں، ہوٹل مالکان، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہفتہ دے کر کے ہمارا ایسا اثر و رسوخ ہے کہ رات بھر کھولنے کا پرمیشن لے لیا۔ یہ تمہارا کوئی اثر نہیں ہے، تم کو تباہی کا جو ہے تو ٹھیکیدار بنا دیا ہے لوگوں نے۔ رات بھر ہوٹل کھولو، رات بھر مسلم نوجوان دوسرے محلے کے بھی اور تمہارے محلے کے بھی وہاں آ کر کے خرافات کریں، اور دن بھر سوئے کوئی کام نہ کر سکیں، تاکہ ترقی کی راہ ان کے لیے مسدود ہو جائے، یعنی رک جائے، بند ہو جائے۔ یہ سب سازش ہے۔ اور واقعی اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے، تباہی سے بچنا اور بچانا چاہتے، ان سب چیزوں پر نظر رکھنا پڑے گا، ان سب چیزوں پر نظر رکھنا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ فرمایا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ آج تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرو جو تمہارے دل میں خوف خدا پیدا کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ورنہ کل کو اگر تم آج آزادانہ طور پر زندگی گزارو گے بے خوف ہو کر، کل کو ایسے خوف زدہ ہو جاؤ گے کہ روگے روتے روتے، آنسو نہیں، تمہاری آنکھیں بہہ جائے گی، مگر تمہاری بات کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو خوف خدا دل میں ہونا چاہیے، ہر انسان کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ اب فرماتے اس طرح سے کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ ایک مرید سے فرمایا کہ صبح کس حال میں ہوئی، آج صبح کیسی ہوئی، پوچھتے نا بھائی کیسی گزر رہی ہے، تو انہوں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ اپنے ایک مرید سے پوچھا کہ آج صبح تیری کیسی ہوئی،
مرید نے جواب دیا کہ سلامتی اور خیریت سے. مرید نے کہا کہ سلامتی اور خیریت سے ہوئی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر غضب فرمایا, غصہ فرما دیا. آپ اس سے ناراض ہو گئے اور غصے کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اے بے خبر, فرمایا کہ ارے بے خبر, جنتیوں کی بات دنیا والے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات تو جنتیوں کی ہے کہ الحمدللہ بہت خیریت ہے, سلامتی ہے. یہ بات تو جنتیوں کی ہے. یہ دنیا دار آدمی کوئی کیسے, دنیا والا کیسے کہہ سکتا ہے؟ ارے جس کا ایک پاؤں جنت میں ہو اور دوسرا اس سے باہر ہو, اسے بھی یہ بات کہنا درست نہیں ہے. یہ صوفیہ کا معاملہ ہے, یہ حضرت جنید بغدادی کا ہے نا. سید اللطائف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جس کا ایک پیر جنت میں جا چکا ہے مگر ابھی ایک پیر باہر ہے جنت کے, فرمایا کہ اس کو بھی یہ اختیار, یہ کہنے سے بچنا چاہیے کیا بھروسہ دوسرا پیر بھی جنت میں جائے گا کہ وہیں سے ہکال دیا جاؤں گا, وہیں سے کہیں روک نہ دیا جاؤ. فرمایا اس کو بھی یہ کہنا درست نہیں ہے. تجھے اس دنیا سے جنت کی بلندی تک پہنچنے میں ہزاروں دشواریاں سامنے ہیں, یہ بات کہنا کیسے تجھ کو گوارا ہو گیا؟ ابھی تو تیرے سامنے ہزاروں دشواریاں اور رکاوٹیں ہیں تیری زندگی میں, تو تو یہ بات کیسے؟ تجھے کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے, اللہ جس حال میں رکھے, اللہ فضل فرمائے, اللہ کرم فرمائے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, ایسا کہنا چاہیے. یہ تو کہہ رہا کہ ہاں خیریت ہے سلام. آج جن لوگوں سے کسی سے پوچھو, کوئی کہتے ہیں کہنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, مگر جو ہے سب کشل منگل ہے. انہیں ڈائلاگ بازی لوگ کرتے ہیں, سب کشل منگل ہے. کتنوں کو تو اس کا کیا کہیں گے ارتھ بھی یعنی معنی بھی نہیں معلوم ہے, اس کا ترجمہ بھی نہیں معلوم ہے, بس سنی سنائی کشل منگل ہے, اس کے معنی بھی مطلب بھی نہیں معلوم ہے, کہتے ہیں ایسا لوگ. اور یہاں خیریت کا ہے کہہ دیا تو اس پر وہ غضبناک ہو گئے, ناراض اور غصہ کا اظہار کیا. اور میں تو یہ کہتا ہوں بار بار کہ بے نمازیوں تمہاری خیریت نہیں ہے, او فسق و فجور کرنے والوں تمہاری خیریت نہیں ہے, اے شراب نوشی کرنے والوں تمہاری خیریت نہیں ہے, اے زانیوں زنا کرنے والے تمہاری خیریت نہیں ہے. تم کیا منہ سے کہتے ہو خیریت ہے؟ تمہاری خیریت نہیں ہے. اے روزانہ کی نمازیں چھوڑنے والوں, اے برسہ برس قرآن اللہ کے کلام کو نہ پڑھنے والوں تمہاری خیریت نہیں ہے. اے معاشرے کا بیڑا گرک کرنے والوں, برائی پھیلانے والوں تمہاری خیریت نہیں ہے. آج بھی وقت ہے, بعد آ جاؤ ان تمام کاموں سے تاکہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ تمہارے ساتھ فرمائے, بھلائی کا معاملہ اللہ تعالیٰ تاکہ تم کو. اور یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میں یرید اللہ بہی خیرا یفقہہ فی الدین, جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دنیا کما لیا اور خوب جمع کر لیا, سوچا بڑی خیریت ہے, یہ خیریت کا سامان نہیں ہے. خیریت کا سامان یہ ہے کہ تجھ میں دین کی سمجھ آ جائے. یہ نبی برحق نے محبوب خدا نے فرمایا ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین فقال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, کہ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے, ارادہ فرماتا ہے, تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو اے آوارگی کرنے والوں, اگر تم میں دین کی سمجھ نہیں ہے تو یقین جانو کہ جب تک دین کی سمجھ نہیں پاؤ گے تم کو خیریت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں خیر و سلامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے.